آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے مگر کسی کے ذہن کو بدلنا آسان کام نہیں ہے. اور آپ کے سامنے دلائل کی وجہ سے آدمی چپ تو ہو جائے گا، دل اس کا مطمئن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو دلائل سے قائل کر لیا، یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے، تو اس نے کہا چلو میرے سے کوئی جواب نہیں بنتا تو چپ ہو جائے گا، مگر دل اس کا مطمئن نہیں ہوگا. وہ کیا طاقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر آدمی کا دل آپ سے مطمئن ہو جاتا ہے. اور کیوں دل مطمئن ہوتا ہے؟ ہر آدمی، اللہ نے ہر آدمی کو ایک الگ صفت دے کر بھیجا ہے دنیا میں. کیا گزرا آدمی ہو، نہیں کوئی شے خدا کی قدرت میں نکمی. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شان دی ہے، اور اس طرف شاید ہم نے کبھی توجہ نہیں دی ہوگی. یہاں تک کہ جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں تو سب سے ناکارہ، سب سے نکما، سب سے بیوقوف، کسی کام کا آدمی نہیں ہوں، مگر جب وہ بھی غور کرتا ہے تو اللہ نے اس کو کچھ ایسی چیزیں دی ہوتی ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے حقیقت کے نہیں. ہم نہیں اس طرف کبھی دھیان دیتے ہیں. میرا ہم سبق ساتھی ہے، ہم نے اکٹھے حفظ کیا، آنکھوں سے محروم ہے، پیدائشی طور پر محروم ہے، آنکھیں نہیں ہیں اس کی. 3 سال تک میرے سے الگ رہا. 3 سال کے بعد میں نے دیکھا ایک جگہ کوئی چیز لینے کی لائن میں کھڑا تھا. میں نے پیچھے سے آ کر کے اس کے کان پہ ایسے مارا. اللہ نے چستی بہت دی ہے، میں ہاتھ نہیں ہٹا سکا تھا، اس سے پہلے اس نے ایسے کر کے پکڑ لیا. میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، یقینی طور پر 15 سے 20 سیکنڈ نہیں گزرے ہوں گے کہ اس نے میری کلائی دیکھ کر مجھے پہچان لیا کون ہے. دیکھیے آنکھوں سے نابینا ہے، مگر یہ طاقت اس کو اللہ نے دی ہے، ایک الگ طاقت، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. حالات 2-4 ہوئے، میرے ساتھ بھی تھا. تو وہاں ایک ڈی ایس پی صاحب تھے، وہ بٹ نام کے تھے. یہ اللہ کا بندہ لاکھوں انسانوں کی پاؤں کی کھٹ کھٹ کو یاد رکھتا ہے، کون کس طرح چلتا ہے. اور ایک مرتبہ اس کے سامنے سے گزر جائیں، مجال ہے کہ دوبارہ گزرے اور وہ نہ پہچانے. اب وہ جیسے بٹ صاحب آتے تھے تو یہ ان کو اے مسٹر بٹ، کہتے یار تو کہتا ہے میں نابینا ہوں، تجھے کون بتاتا ہے؟ کہتا ہے کبھی گزر کے دکھا دے، تیرے کتنے سٹاف کے لوگ ہیں، ایک ایک کا بتا دوں کون آیا، گزارو یہاں سے سب کو. اس نے تجربہ کیا، یا خدا اس کو کیا ہے؟ تو میں نے اس کو پوچھا، اس نے کہا کہ اصل میں جتنے لوگ میرے ایک مرتبہ ہاتھ میں آ جائیں ان سب کی کلائی میری میموری میں محفوظ رہتی ہے. کیسے؟ ان کے ہاتھ محفوظ رہتے ہیں، اس کے ہاتھ کا نقشہ کیسا ہے. اور جس پاؤں کی کھٹ کھٹ، کہتے آپ فون نہیں سنتے ہو تو آواز سے پہچانتے ہو یہ کون بندہ ہے. آپ کی میموری کمزور ہے، آپ کو صرف اس کی آواز یاد رہتی ہے، اور 150 کسی کو 500 لوگوں کی یاد رہ جاتی ہوگی. اس نے کہا بلا مبالغہ مجھے 10,000 لوگوں سے زیادہ کی کھٹ کھٹ یاد ہے، وہ کیسے چلتے ہیں. ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کو خاص صفت دے کر کے بھیجتا ہے. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر اللہ نے بھیجا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچے خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جو جو کمال دیے نا، مثلا میں نے ایک ساتھی کی بات بتائی، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ سارے کمال دیے. اور آدمی متاثر ہوتا ہے اپنے ہم کمال کو دیکھ کر کے. کسی کو اللہ نے خوبصورتی دے دی، جب تک وہ اپنے سے زیادہ خوبصورت کو نہیں دیکھے گا اس کا دل نہیں مطمئن ہوتا ہے. ٹھیک ہے بہت اچھا بیان کرتا ہے، اس نے کہا بڑا اچھا، ٹھیک ہے. بڑا اچھی کرکٹ کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، مارتا ہے چھکے وکے. بڑا اچھا پہلوان ہے، ہاں ٹھیک ہے، مگر اس کے دل میں نہیں اترتا ہے. جب اپنے سے زیادہ حسین کو دیکھتا ہے وہ اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے، وہ اس کو کھینچ لیتا ہے. میں اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں. ایک رشتہ ہوا، کوئی آدمی پردیسی ہے باہر کا، عمر بھی اچھی خاصی ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کو وہاں سے بڑھا، بھائی آپ کہاں کے ہو کیا ہو، تھوڑی سی واقفی ہوئی، زبردستی کھینچ کر گھر لے آئے. گھر بھی کافی دور، پیدل بھی چلنا ہے، لے کر آئے. خیر یہاں ان سے تھوڑی سی ملاقات ہوئی، ان کو کہا یار میں چاہتا ہوں تجھے اپنی بیٹی دے دوں. اس نے رشتہ بھی قبول کر لیا. زمانہ گزر گیا، میں نے دونوں سے پوچھا آپ کو اچھا کیا لگا، آپ نے کیوں رشتہ قبول کیا اور آپ نے کیوں دیا؟
یہ دینے والے نے عجیب بات بتائی. اللہ نے یہ بڑا خوبصورت آدمی تھے, انتقال کر گیا تو وہ بھی چلا گیا, رشتے والا بھی چلا گیا. کہتا ہے وہ اپنی سادی زبان میں کہتا ہے اللہ نے مینو صورت شیل دیتی, مینو کوئی بھی سونو بندو بڑو چنگو لگے کہ وہ چور لمو جوان میں دیکھو کتنے بیٹھو, پر جیسا میں نے دیکھا کہ مجھے گلا لگایا, یہ کیسے یار, کس باپ کا بیٹا ہوگا, کس ماں کا بیٹا ہے, میں اس کو کھینچ کے لے آیا گھر. میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں متاثر ہوئے, تو وہ تو خیر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, بہت پڑھا لکھا, یہ بالکل ان پڑھ. کہنے لگا کہ میرے والد صاحب بڑے سخی آدمی تھے, یہاں تک کہ اگر کوئی کھانے پر نہیں آتا تھا تو والد صاحب کو حلق سے لقمہ نہیں اترتا تھا. کچھ نہ کچھ اس کا مجھے بھی نصیب ہوا اور میں نے اس کا تجربہ بھی کیا. میں نے اس آدمی کو دیکھا نہ جان نہ پہچان, لوگ کہتے تھے میں تیرا مہمان, مگر اس نے کہا میں تیرا میزبان. کیسے مجھے زبردستی کھینچ کے لایا اور اتنا خوش ہو رہا ہے جیسے اس کو گمشدہ اپنا بیٹا مل گیا تھا, اور وہ بھی 50 سال کے بعد. میں نے کہا جس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں اور 1-2 رات کے بعد مجھے رشتے کی پیشکش کرتا ہے, اس کا مطلب اس میں کوئی راز ہے. اور بہت اچھا رشتہ نبھا. خیر اب وہ دونوں چلے گئے اپنی اپنی جگہ. مجھے صرف یہ کہنا ہے, دیکھو وہ کیوں متاثر ہوا, اس کو اللہ نے ایک صفت دی تھی سخاوت کی. یہ کیوں متاثر ہوا, اس کو ایک صفت دی تھی پروردگار نے کس کی, خوبصورتی کی, اونچا لمبا ماشاءاللہ بوڑھا بھی. ایک ہمارے بزرگ کہتے تھے وہ بیٹھے ہوئے سامنے اور پوچھے ویسنا نیچے بیٹھو, وہ دیکھتا ہے میں بیٹھا ہوا تو ہوں نیچے, اور لمبے بہت, تو مطلب یہ ہے کہ تو بیٹھا ہوا بھی کیا لگ رہا ہے, کھڑا نظر آ رہا ہے. کہتے نیچے بیٹھو, میں کہا بیٹھا ہوا تو ہوں, کہتے بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ کی شان ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا, اللہ اکبر. کچھ لوگوں کو اللہ نے انتظام کی صلاحیت دی ہے, کچھ لوگوں کو اللہ نے قیادت کی صلاحیت دی ہے, کچھ لوگوں کو اللہ نے استقامت کی صلاحیت دی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو اللہ نے بہادر بنایا ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم میں دل سے کہتا ہوں, جو کچھ میں سمجھا ہوں, خالد ابن ولید اگر اپنے سے بہادر کو نہ دیکھتا کبھی کلمہ نہ پڑتا. آپ لاکھوں تسبیحیں سنا دیں ان کو, ہزاروں معجزے دکھا دیں ان کو, سب کچھ دکھا دیں, مگر اپنے سے بہادر کو اگر نہ دیکھتا کلمہ نہ پڑتا. خالد ابن ولید ہاری ہوئی جنگ کو, قریش مکہ بھاگ رہے ہیں, پورا میدان خالی ہو چکا ہے. وہاں جا کر نقشہ دیکھیے احد میں, لاسٹ کونے پر پہنچ کر جہاں سے آخری نظر آتی ہے, آج وہاں کھجور کے باغ ہیں, وہاں سے کبھی دیکھنا, وہاں سے اس کو ٹیکری پر نظر آیا. اس نے کہا یار یہ جو اوپر کی ٹیکری ہے, یہاں ٹیکری آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اردو ہم کہیں گے پہاڑ, اب ہمارے دن میں پہاڑ تو ہو گیا پیر کی گلی, ادھر پیر کی گلی شلی نہیں ہے, ٹیکری نکی جی. وہ وہاں سے دیکھا, اس نے کہا ٹیکری خالی کیوں ہے, اس کا مطلب یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. کیا انسان ہے خالد ابن ولید. جب ایمان قبول کیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہتر آدمی کون ہے, آپ نے کہا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. جس کو قدرتی صلاحیتیں موجود ہیں, وہ دور جہالت میں جو صلاحیتیں تھیں ایمان کے دور میں وہ اور نکھر جاتی ہیں, لیکن جو فطری صلاحیتیں وہ ویسی رہتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ بدل جاتی ہوں. خالد بہادر ہیں. اب ایمان لائے, کیا بہادری ہے. خود کمانڈر نہیں ہیں, دوسرے کمانڈر ہیں. کون ہیں؟ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ, نہیں دوسرے. انہوں نے کہا رومیوں کا حملہ ہو گیا. کتنے ہیں رومی؟ کہا 60,000. کہا مجھے 60 لوگ دے دیجئے گا. 60 لوگ. فتوح الشام میں وہ پورا قصہ لکھا ہے. کہا مجھے 60 لوگ دیجئے, آج ایک دن میں اکیلا مقابلہ کروں گا. زبیر ابن عوام کھڑے ہوئے, تو مروائے گا؟ یہ چنیدہ چند لوگ ہیں, ان کو مروانا چاہتا ہے. کہا خدا کے لیے آج میری بات مانو, مجھے صرف 60 لوگ دے دو. کسی عقل میں آ سکے گی بات کہ 60,000 کا مقابلہ صرف 60 لوگ کریں گے؟ نہیں آ سکتی ہے. اس کا مطلب بہادری ان کو اللہ نے وہ دی تھی کہ شاید قیامت تک ایسا کوئی ماں بچہ نہیں پیدا کر سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا 60 مگر کون ہوں گے جو میں لوں گا, اور 60 لوگوں کے نام ایک سانس میں لیے. میں تو اتنی کوشش کی کہ ان کے نام ہی یاد رہیں, نام نہیں یاد رہتے. سب سے پہلے کون ہے دیکھو نا, خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام. قم عکرمہ بن ابی جہل, سب سے پہلے اس کو کھڑا کیا. حارث بن ہشام, ابو جہل کا بھائی, ابو جہل کا بیٹا, ان اب تو صحابی ہیں یہ, ان کھڑے جو. قم یا زبیر بن عوام,
ان کو کھڑا کیا. ایسے 60 لوگ لیے اور پورے دن ایسے تلوار چلتی رہی کہ ہوا میں کسی کو تلوار نظر نہیں آتی تھی خالد کی. آدمی آپ ویسی لاٹھی ہلاتے رہیے، کتنی دیر چلائیں گے؟ آدھا گھنٹہ نہیں ہاتھ چلا سکتے ہیں آپ. کیا اللہ نے اس شخص کو ہمت دی تھی. اور جب شام ہوئی صرف 13 لوگ شہید ہوئے تھے. رومی اتنے ہو گئے تھے کہ زمین پر پاؤں نہیں پڑتا تھا، لاش ہی نظر آتی تھی. میدان چھوڑ کر بھاگ گئے وہ. یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ خالد ابن ولید. اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے زیادہ بہادر نہ دیکھتے، ایمان قبول کرتے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. دل میں نہیں آپ کی عظمت اترتی ان کے. لیکن انہوں نے اسی غزوہ احد میں دیکھا کہ کیا عجیب معاملہ ہے. ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا، دیکھ رہے منظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور آپ کے گرد چند لوگ رہ گئے ہیں. اور ایسے موقع پر جب کچھ حضرات پہاڑ کی طرف بھاگ رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے، کچھ مدینہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، غلطی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی ہے. کچھ لوگ عجیب سا سینگی کے عالم میں ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے. ایسے وقت میں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ خالد بن ولید سمجھ گئے اس سے بہتر کائنات میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کیسا استقامت کا فیصلہ کیا. ایسا لگتا تھا جیسے آپ کے پاؤں کو زمین سے چپکا دیا گیا ہے، کیلیں ٹھک گئی ہیں، آپ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں. آپ کے ارد گرد صحابہ قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں وہاں پر. اور تھوڑی دیر کے بعد جیسا مجمع چھٹتا ہے، حالات بدلتے ہیں اور صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جنگ کا نقشہ پلٹ جاتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے اسی کو دیکھا. وہ فرماتے میں اسی دن سے ٹوٹ گیا تھا. یہ انسان نہیں کر سکتا ہے، یہ کوئی اوپر کی طاقت ہے.